آج حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا مانتے ہیں یہ لوگ، میں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر پہلے جلد پڑھنے لگا ہوں، تفسیر خزانہ عرفان صفحہ 105 پڑھنے لگا ہوں۔ آقا کریم کو پردہ فرمائے کچھ دن ہو گئے ہیں، تو ایک عرابی جس کا سینہ توحید الہی کا خزینہ تھا اور دل عشق مصطفیٰ کا مدینہ تھا، وہ چلتا چلتا سرکار کی قبر انور پہ جاتا ہے۔ پتہ چلا سرکار پردہ فرمایا قبر انور پہ گیا، سرکار کی قبر انور کی مٹی کو لے کے سر میں ڈالا، قدمین شریف میں لپٹ گیا، رویا، عرض کیا حضور ہم نے تو یہ آیا مقدسہ پڑھی ہے جو آپ کے سینہ گھر پہ اتری ہے، اس میں یہ روح اسلام ہے، مغز قرآن ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے یہ بخشش کا سامان ہے۔ آیا کریمہ پڑھ دوں، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ and had they when they were unjust to themselves come to you۔ محبوب اپنے غلاموں سے فرما دینا جب گناہ گار ہو جائیں، سیاکار ہو جائیں، بدعمال ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، گناہ گار ہو جائیں، سیاکار ہو جائیں، بدعمال ہو جائیں، جاؤ کا کم ٹو یو، آپ کے قدموں میں آ جائیں۔ کہاں ساتواں سیغہ ہے وعدہ حاضر مذکر کا، جیسے انگلش میں یوں آتا ہے، یہ بالحصول صحابہ کی طرف ہے، بالعموم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف ہے۔ ساتواں سیغہ وعدہ حاضر مذکر کا، جاؤ۔ محبوب اللہ نے حکم دیا کہ گناہ گاروں کے اپنے گناہ بخشانے تو میں محبوب کے قدمین شریف میں آ جاؤ۔ وہاں 2 شرطیں اور بھی ہیں، فاستغفر اللہ اینڈ آسک فارگیونیس آف اللہ، یہاں کہ اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ بخش دے گا، فرمایا نہیں، تیسری شرط کمپلسری ہے، واستغفر لهم الرسول، یہاں لام کے اوپر پیش ہے، رسول فاعل ہے، and his prophet had asked forgiveness for you، پھر میرا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لام تاکید کا، اسی وقت تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ جب اس نے یہ آیت کا ساتھ پڑھی نہ تو رویا، سرکار قدمین شریف میں لپٹ رہا ہے، وہاں اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا، یقین کریں وہ کمال کا شعر ہے، اور مانتے ہیں کہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میں قربان جاواں ربی تیری عظمت تو، آقا کریم تے قدمین شریفین وچ لیٹ کے تے عربی دے شعر پڑھن والا کہندا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافان فیہ الجود والکرم۔ اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر، عرض کرتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور میری جان قربان ہو جس قبر پر، انت ساکن ہو، یو آر ڈویلنگ ان اٹ، جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، جس میں آپ سکونت فرما رہے ہیں، جس میں آپ سکونت فرما رہے ہیں۔ اگر میں کہ فیہ اللفان و فیہ الجود والکرم، اس میں پاک دامنی بھی ہے اور اس میں جود و کرم بھی ہے، اس میں جود و کرم بھی ہے۔ اب حافظ ابن کثیر پہلی جلد میں لکھتے ہیں، تفسیر خلوان سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزانہ عرفان کی 105 پہلی جلد پہ لکھتے ہیں، 105 صفحے پہ، کہ قبر انور سے سرکار کا درائے رحمت جوش میں آیا، آج وہ پھر اللہ کا جا تیری بخشش ہوگی، جا تیری بخشش۔ ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے نا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حیات النبی دے اتنے گفتگو کر رہا ہوں کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آئیے ذرا صحابی شریف کا حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ 167، امام صحابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے دنیا والے ہو، اے میرے غلاموں، میری حیات بھی تواڈے واسطے بہترین ہے تے میرا وصال بھی تواڈے واسطے بہترین ہے۔ تورد علیہ اعمالکم فی الصباح والمساء،
صبح بھی تواڈے اعمال میری بارگاہ وچ پیش کیتے جان گے، شام نو بھی پیش کیتے جان گے۔ وَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، اگر تواڈے اعمال چنگے ہوئے تے میں گمدے حضرات لیٹ کے اللہ دی حمد بیان کراں گا۔ وَإِنْ وَجَدْتُ سُوءًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اگر تواڈے اعمال اچھے نہ ہوئے تے میں تے لیٹ کے تواڈے واسطے بخش دی دعا کراں گا۔ امام صاحب ہی محدث لکھن تو بعد کہندے نے فدعا رسول حاضر فی حیاتی و موتی، اے دعا جڑی ہے سرکار دی حیات وچ بھی ہے تے پردہ فرمان تو بعد بھی ہے۔ سرکار فرماندے نے تورد علی اعمالکم فی الصباح والمساء، صبح بھی تواڈے اعمال میری بارگاہ وچ پیش کیتے جان گے، شام نو بھی پیش کیتے جان گے۔ وَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، اگر اعمال چنگے ہوئے تو میں اللہ دی حمد بیان کراں گا۔ وَإِنْ وَجَدْتُ سُوءًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اگر برے ہوئے تو میں اتنے لیٹ کے تواڈے واسطے بخش دی دعا کراں گا۔ تے اس حدیث دا ترجمہ امام اہل سنت تاجدار اہل سنت مجددین شاہ احمد فاضل بریلوی رحمت اللہ جڑا کیتا ہے، نہ کسے کیتا ہے تو نہ تو قیامت دا کرے گا۔ اس حدیث دا ترجمہ باہوالا با صاحبی دوسری صفحہ 167 167 پیج اتوں ویکھ کے نہیں، سینہ مصطفیٰ وچ کم از کم ایک وقت بہ کے 100 تو زیادہ حدیث مقدسہ عربی پڑھ کے تانوں سنا دینا۔ الحضرت نے ترجمہ کیتا کمال فرماندے نے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم، بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ اس کو یہ منزل خطر کی ہے، نجدی نہ اس کو یہ منزل خطر کی ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سکر کی ہے۔ سکر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کی وہ وادی جہاں سے جہنم ساری بھی پناہ مانگتی ہے۔ صرف اللہ کا ذکر کرنا، اس کا محبوب کا ذکر نہ کرنا یہ جنت کی چابی نہیں، یہ سکر کی کنجی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہ نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ کمال عقیدہ بیان کیا حضرت نے، فرنگیوں کے خلاف بھی جہاد کیا اور گستاخوں کے خلاف بھی جہاد کیا۔ اللہ حضرت عظیمہ برکتہ فرماتے ہیں کہ بین کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے، کہ بغیر وسیلہ مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، بغیر وسیلہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے، یہ کسی بھی صاحب ایمان کی نہیں، یہ کسی بدبخت کی حسرت ہی ہو سکتی ہے۔ تو سامعین عزیز، شام وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، 2 آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو نبی کے اوپر جا کے پڑھنا۔ 22واں پارہ سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 45 اور 46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ O communicator of the hidden news, we have sent you as a witness and a bearer of good news and a warner۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری بنانے والا سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ 3 خطاب پہلی آیت میں، 2 اگلی میں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، and a preacher of Allah by his permission, and a light giving source and a light giving torch، اور اللہ کے حکم سے طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ 2 سورج ہیں کائنات میں، پہلا سورج جو چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، اس کا ذکر ہے سورہ النبائی۔ النبائی آخری پارے کی پہلی سورت کا پہلا رکوع، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا،
ہم نے یہ سورج بنایا، یہ روشنی بھی دیتا ہے، آنکھوں کو تپش بھی دیتا ہے. جب محبوب کی بارے وہ سراج منیرا، لائٹ گیونگ سورس، لائٹ گیونگ ٹچ. یہ وہ سورج ہے جو روشنی بھی دیتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے. بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر، حضور آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کا نور وہ نور ہے کہ چاند بھی آپ کا نور سے منور ہے، سورج نے بھی روشنی آپ سے لی ہے. امام شرف الدین بصیری قصیدہ متشریح میں لکھتے ہیں حضور آپ نبوت کے آفتاب ہیں، تمام انبیاء ستارے ہیں. آج ماہر فلکیات نے فائنڈنگ دے دی ہے، جو سائنس ترقی کرے گی میرے آقا کریم کا دین نکھرتا چلا جائے گا. میری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوبہ ہر آنے والا وقت، ہر آنے والی گھڑی تیری عظمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. آج ماہر فلکیات نے کہا ہے، فائنڈنگ دی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس سے ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، یہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں. جب سورج پردے میں ہوتا ہے اس کی روشنی سے ستارے چمکتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے ستارے غروب ہو جاتے ہیں. یہ سراج وہاد ہے، میرے آقا سراج منیرہ ہے. جب یہ آفتاب نبوت پردے میں تھا، آدم صفی اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، نوح نذیر اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، خلیل اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، کلیم اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، روح اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے. ستاروں کا چمکنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ پردے میں سورج موجود ہے. جب آفتاب نبوت پردے میں تھا، انبیاء اللہ ہدایت کے ستارے بن کے چمکتے رہے. اب بھی آفتاب نبوت پردے میں ہے اور اولیاء اللہ ہدایت کے ستارے بن کے چمک رہے ہیں. پہلے بھی روشنی اسی نور کی تھی، اب بھی روشنی اسی نور کی تھی. پہلے سورج کی نہیں، سورج کی روشنی سے انبیاء ستارے بن کے چمک رہے، آپ اولیاء ستارے بن کے چمک رہے. کبھی یہ کسی نے کہا ہے کہ سورج غروب، کبھی کسی نے یہ کہا سورج مر گیا. کہتے ہیں پردے میں چلا گیا، چھپ گیا، سورج غروب ہو گیا. تو آقا کریم دیکھو انبیاء کو بھی آتی ہے موت، آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک آن کیا نا اس کے بعد پھر اللہ ان کو حیات عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا کہ یہ آسمان جو سراج وہاد ہے، یہ چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے. چوتھے آسمان پہ رہ کے ہر جگہ روشنی بکھیرتا ہے، چاہے بلندی ہو، چاہے پستی ہو، چاہے ویرانہ ہو، چاہے بے بستی ہو. لیکن اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ یہ میرے آقا جو ہیں سراج منیرہ، یہ گنبد خضرا میں لے کر ہر ایمان والے کے سینے کے اوپر اپنا نورانی تجلی پھینکتے ہیں. اگر کوئی بدبخت گستاخی رسول کا تالا لگا لے تو اس میں پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا، ہم کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جملہ اسمیہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کوئی ترجمہ پڑھ لو، مودودی صاحب کا بھی یہی ترجمہ ہے، ایران والوں کا یہ ترجمہ محمد رسول اللہ است. انگریز نے بھی یہ ترجمہ کیا کہ محمد دی پرافٹ آف اللہ، محمد اللہ کے رسول. کلمہ تو اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تب آقا کی حیات کا بھی ساتھ اعلان کرتا ہے. اگر آقا کی حیات کے منکر ہو پھر کلمہ بھی کوئی اور تلاش کر لو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کانا ابراہیم رسول اللہ. کانا کا واس کے لیے، تھا کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے رسول تھے. اگر کانا کا جملہ میرے آقا کریم کے ساتھ لگائے تو اس وقت بندہ کافر ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ یہ سر فضل علی گجرات والے پاکستان کے صدر ہیں، لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ صدر تھے، ایکس پریزیڈنٹ تھے، اب انہوں کا عہدہ ختم ہو چکا، اب ان کا عہدہ نہیں ہے، آپ عارف علی پاکستان کے صدر ہیں. لیکن کلمہ پڑھ کے بندہ اعلان کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں. میں نے کم و بیش 12 بخاری شریف کی حدیث بھی بیان کی. جب سرکار معراج کے اوپر گئے نا تو 2000 سال ہو گئے مستقیم القبر میں گئے. صحیح بخاری کے حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. صحیح بخاری کے حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چشمان نبوت سے دیکھا رأیت عیسیٰ، پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، عیسیٰ موسیٰ یصلی فی قبری was praying in his grave. آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر مقتدی میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو آقا کا شان تو برال ہو رہا ہے. تو سمنیت شام اس شان والے نبی کا فرمان دی شان ہے، اس آن والے نبی کا فرمان دی شان ہے. دنیا والوں، یتیم کا مال کھا کے نہ آنا میرے پاس. قرآن مقدس میں بھی حکم ہے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں دوزخ کے انگارے اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں. آج یتیموں کا مال ہڑپ، غریبوں کا مال ہڑپ،
कमज़ोर की जगह के ऊपर कब्जा। जब सरे माशर पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? मेरे करीमा का तो वो हैं जिन्होंने फरमाया अगर यतीम के सर पर तुम शफकत से हाथ रखते हो, जितने बाल नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नाम और माल में दर्ज की जाएंगी। आज अल्लाह घर में बैठकर अहद करना है, या इलाही आज के बाद हम किसी गरीब का, किसी मिस्कीन का, किसी यतीम का, किसी भाई का हक नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, मर्दों वाला वादा करो हाथ उठाकर। ये मेरे आका करीम का पैगाम है और यही गुलाम की शान है। जब बात आ जाए तो उसके ऊपर सर तस्लीम हम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।